کرامات کے حوالے سے ہم نے بحمدِ تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں اور اسلاف امت کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں پہلے سے ایک بیان اپلوڈ کیا ہے بحمدِ تعالیٰ۔ کرامات کے حوالے سے جو کرامات کے منکر ہیں اور جن کے عقائد و نظریات میں کرامات کے انکار کے حوالے سے معتزلہ کے جراثیم موجود ہیں، وہ عمومی طور پر دو بڑے اعتراضات کرتے ہیں یا شبہات یا اشکالات ہمارے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے، عوامی سطح پہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، جب ہم حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور ولی کی کرامت بیان کرتے ہیں تو عوام کے سامنے یہ لوگ پھر اس طرح اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کرامت جو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیش کر رہے ہیں، اس طرح کی کرامت حضرت ابوبکر سے تو نہیں ہوئی، حضرت عمر سے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، صحابہ کرام نے تو یہ کر کے نہیں دکھایا، صحابہ کرام سے تو یہ کرامات ثابت نہیں ہے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسرے اولیاء سے کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو یہ اعتراض ان کا بالکل جو ہے وہ کم علمی اور کم فہمی پر مبنی ہے۔ یہ کوئی دین کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ جو چیز جس کا اظہار افضل سے نہ ہو اس کا مفضول سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اگر یہی ضابطہ ہے تو اس طرح کی بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے کئی ایسے معجزات کا اور ان کی عظمت و شان کا بیان موجود ہے، لیکن ان معجزات کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے نظریے کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے۔ جو ان کا حدیث کو صحیح قرار دینے کا نظریہ اور ایک اصول ہے اس کے مطابق تو یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو اعلان ہے وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ اپنے نظریے کے مطابق جس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کوڑی کو ہاتھ پھیرا ہو اس کو جناب وہ شفا ہو گئی ہو، کسی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہو تو اس کی آنکھیں آ گئی ہو، مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات، تو کیا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیا جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ کوئی ضابطہ اصول ہے ہی نہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا، تجری بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے چلتی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو عظمت و شان ہے، کیا اس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ اپنے نظریے کے مطابق اس کا اظہار دکھا سکتے ہیں؟ جس طرح یہ ان کا جو مطلب کہ نظریہ ہے، ہمارے ہاں تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظمت و شان کسی بھی پیغمبر نبی کو عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا کی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس پر ائمہ اور محدثین اور ہمارے اسلاف کی تصریحات موجود ہیں۔ اب ایک چیز جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اب یہی چیز جو ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 7511۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے ایک بنی اسرائیل کے لڑکے کا۔ ایک لڑکا تھا نوجوان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بطور کرامت عطا کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو ہر مرض سے وہ شفا دیتا تھا، ہر مرض کی جو ہے وہ دعا کرتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، تو یہ چیز ان کا معجزہ تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بنی اسرائیل کے لڑکے اور نوجوان کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 7511 میں، تو یہ اس لڑکے کی کرامت تھی۔ اب یہ جو چیز ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کتب حدیث میں اس کا اظہار ہے، اس کا ثبوت ہے؟ تو کیا ان کرامتوں کا اور ان معجزات کا انکار کر دیں گے؟
تو یہ اصول اور ضابطہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور مثال سن لیں، صحیح بخاری میں 3045 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو کفار اور مشرکین کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو کفار نے چند صحابہ اکرام علیہ مردوان کو پکڑ لیا، جن میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید کر لیا، دیگر صحابہ کو قید کر لیا۔ اب یہ جو صحابیت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بنت حارث جو اس وقت ان کے سامنے موجود تھی، وہ کہتی جب میں ان کے پاس گئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں، واللہ لقد وجدتہ یوما یأکل من قطف عنب فی یدہ، میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہ لموثق فی الحدید، وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں انگور کا گچھا تھا جس کو وہ کھا رہے تھے۔ کون؟ حضرت خبیب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی۔ اب یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم سے مفضول ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا بلکہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے مرتبے پر نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے، یہ چیز خلفائے راشدین سے اس کا اظہار ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال اپنے صحابہ اکرام اور اپنی اہل بیت کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم گھاس کھا کے اور پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، یعنی اس قدر وہاں شیب ابی طالب میں تنگی، اور اس گھاٹی میں 3 سال اس تنگی سے گزارے۔ وہاں انگوروں کے گچھے آئے، اس کا کوئی ثبوت اظہار ہے، تو کیا وہاں نہیں آئے تو اس کا انکار کر دیا جائے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3045 ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ تو اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ کرامت کا اظہار یا اس کا ثبوت ہم تک نہ پہنچا ہو، تو حضرت خبیب کی کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کرامات کا اگر ہم تک اظہار نہیں پہنچا، اس کا ثبوت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر صالحین اور اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑھا ہوا ضابطہ اور اصول قائم کیا ہوا ہے کہ جو چیز افضل سے اس کا اظہار ثابت نہ ہو تو وہ مفضول سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کرامات اولیاء اللہ کی جو ہیں وہ برحق ہیں، اس پر تو عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب موجود ہیں، چیپٹرز موجود ہیں۔ یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی رحمۃ اللہ کی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف اہل سنت والجماعہ، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 371 پر، یہ مکہ المکرمہ سے کتاب چھپی ہے امام بہقی رحمۃ اللہ کی، اس کے صفحہ نمبر 371 پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ چیپٹر اور عنوان قائم کیا ہے، باب القول فی کرامات الاولیاء، اللہ کے ولیوں کی کرامات کے بارے میں۔ پھر قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات اور ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک جواب الزامی طور پہ کہ یہ اس طرح کی بات، اس طرح انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری، بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث، اہل سنت و جماعت کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، غیر مقلدین وہابیہ کے ہاں، سب کے ہاں مسلمہ شخصیت ہے، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 465 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ بعد میں امت کے اولیاء اللہ سے، صالحین سے مکاشفات، الہامات اور کرامات کا ظہور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس قدر کرامات اور مکاشفات اور الہامات کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا تحقیقی جواب بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن يَكُن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3689 نمبر حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدثون، ملہمون اور مکلمون تھے، جن کو اللہ رب العزت جل شانہ الہام فرماتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ الہام عطا کرتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فعمر، وہ کون ہے؟ حضرت عمر۔ اور یہ یاد رکھیں جو اس حدیث میں ان کا لفظ ہے نا، ان کا کلمہ، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری
عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس میں لکھا کہ ان لیست للشک بل للتاکید، فرماتے ہیں شک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان تاکید کے لیے ہے، علی سبیل توقع یہ استعمال ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ میری امت میں ایسے محدثون اور ملہمون اور مکلمون ہوں گے، تو فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، یعنی ان میں سے بہت بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ رب العزت الہام فرمائے گا۔ اس حدیث اور ان کلمات کے آگے لکھتے ہیں وَقَانَ السِّرُّ فِي نُدُورِ الْإِلْهَامِ فِي زَمَانِهِ وَكَسْرَتِهِ مِن بَعْدِهِ غلبۃ الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ طیب میں الہام بہت کم ہوئے، ان کی کم کی وجہ کیا ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ طیبہ کے بعد ان کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غلبۃ الوحی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا غلبہ تھا، اس وقت وہ وحی نزول وحی کا دور تھا، اس وقت وحی کثرت سے آتی تھی اور وہ وحی کا دور تھا۔ اب وحی کے مقابلے میں جو الہام یا کشف ہے یہ تو ایک ظنی حیثیت رکھتے ہیں اور وحی جو ہے وہ قطعی حیثیت رکھتی ہے، تو اب وہ چونکہ وحی کا دور تھا تو اس وقت وحی کے دور میں الہام اور مکاشفات بہت کم ہوئے۔ وَإِرَادَةَ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَاتِ مِنْهُ، اور فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرے۔ فَقَانَ الْمُنَاسِبُ أَلَّا يَقَعَ لِغَيْرِهِ مِنْهُ فِي زَمَانِهِ شَيْءٌ، تو مناسب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں کشف اور الہام کم ہو، کرامات کم ہو اور وحی کا اظہار ہو اور معجزات کا اظہار ہو۔ فَلَمَّا انْقَطَعَ الْوَحْيُ بِمَوْتِهِ وَقَالَ الْإِلْهَامُ لِمَنِ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهِ لِلْأَمْنِ مِنَ اللُّبْسِ فِي ذَلِكَ، فرماتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہو گیا تو حضور کے وصال اقدس سے جب وحی نبوت منقطع ہو گئی، وقع الالہام، تو پھر الہام واقعہ ہوا، کس سے ہوا؟ لمن اختصہ اللہ بہ، جس کو اللہ نے الہام کے ساتھ خاص کر لیا، جن پر اللہ رب العزت نے الہام اور کشف جو ہے وہ اس کو ظاہر کرنا تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر جب وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے اولیاء اللہ صالحین اور صلحاء پر الہام اور کشف جو ہے اس کا کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کھول دیا۔ للامن من اللبس فی ذالک، کیونکہ اب امن کا دور ہے، اس اعتبار سے کہ اب وحی اور الہام میں التباس نہیں ہو سکتا، اب کرامت اور معجزہ میں التباس نہیں ہو سکتا، وہ دور معجزات کو ضبط کرنے کا دور تھا، وہ دور وحی کو ضبط کرنے کا دور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حدیثیں لکھنے سے منع کیا ہے۔ 7510 نمبر حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی، مجھ سے کوئی حدیث نہ لکھا کرو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جس نے کوئی حدیث لکھ بھی لی ہے قرآن کے علاوہ تو وہ باقی حدیثوں کو مٹا ڈالے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حدیثیں لکھنے سے منع کیوں کیا؟ اس واسطے کہ وہ دور وحی کے نزول کا دور تھا، وحی کے ضبط کا دور تھا، تاکہ وحی کو ضبط کیا جائے اور وحی کو لکھا جائے اور قرآن پاک جو ہے جو اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے اس کو مکمل طریقے سے جمع کر لیا جائے۔ تو بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حدیثیں لکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے اس وقت کرامات کا کثرت سے ظہور نہیں ہوا، کیونکہ معجزات کا دور تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اظہار کے لیے، اور کشف اور الہام کا کثرت سے اس طرح نہ ہوا، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کا وقت تھا۔ اور آگے اگلا جملہ لکھتے ہیں فی انکار وقوع ذالک مع کثرتہ واشتہارہ، فرماتے ہیں الہام اور کشف کے اتنا کثرت کے ساتھ مشہور ہونے اور اس کے واقع ہونے کے انکار کرنا مکابرۃ ممن انکرہ، جس نے بھی انکار کیا وہ مکابرہ اور اپنے تعصب
اور اپنی ایسی سینہ زوری اور تحکم کی وجہ سے انکار کیا ہے، وہ حقیقت کو قبول کرنے والا شخص نہیں ہے، وہ مکابر ہے، وہ مکابرہ کر رہا ہے جو الہام اور کشف کا صوفیہ سے اور صالحین سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ تحقیقی جواب تھا۔